کہ 26 نومبر کو انہوں نے ٹائم دیا تھا انجینئر صاحب نے بذریعہ پتہ نہیں کس کے دیا تھا, گھر سے نہیں نکلے, اپنے اکیڈمی سے نہیں نکلے, تو یہ عالم بھی نہیں ہے, حافظ بھی نہیں ہے, نہ مولی ہے, تو اس کے جو فالوور ہیں مفتی صاحب وہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ذرا جس کو سراکی میں کہتے ہیں نا گوگا آپ جوگا, وہ اس کو یار یہ تو ہمارے شاگردوں کے ساتھ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے, چلو احسان کر لیں گے اگر یہ بیٹھ جائے گا. ایسا ہے نہیں. یہ کسی تگڑے عالم دین کے ساتھ جس دن بیٹھ گیا نا اہل حق میں, اس دن اس کا علمی دنیا میں آخری دن ہو. رات کو بیٹھ گیا تو علمی دنیا میں آخری رات ہوگی. پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے, اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے, محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا, تو اصلاً مرزا قابل جواب ہی نہیں ہے, اتنا فضول بندہ ہے. لیکن امت کے اندر اگر یہ بیکٹیریا, وائرس پلس انفیکشن کچھ پھیلتا ہے تو اس میں ہم چلو کوئی عوام کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں, ورنہ حضرت یہ چٹکی بھر چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن یہ بیٹھ گیا نا اس دن ہم اس کے سارے جالے اتار کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. 1000 خالد بن ولید آ جائے اور ایک اسرائیلی کرشنکوپ لے کے آ جائے تو وہ کافی ہے اس کے لیے. تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ بندہ جس عنوان پہ بات کرے چوٹ صحابہ یا اہل بیت پہ مارتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں صحابہ اہل بیت کا بغض ہے. اب بات ہو رہی ہے خالد بن ولید کے ایمان کو تو سراہ نہیں سکتا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ القہار فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے. تو یار اپنی بونگی تو نہ مارنا تو. لیکن وہاں پر یہ بات کرنے بیٹھا ہو, یہ ہے بزدل. اس نے اپنی اس کھڈ سے جو جیلوں میں بنائی ہوئی نا اس سے باہر نکلنا نہیں ہے, جس کو انگلش میں میرے خیال میں اکیڈمی کہہ دیتے ہیں. نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے, نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے, نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے, لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. تو ان نوجوانوں کو پیغام دے, مکینیکل انجینئر ہے, سول بھی نہیں ہے, دیہڑی دار مزدور, دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا. تو یہ وہ ہے. وہ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اگر آپ کو دعوت دے مرزا, سب سے پہلے دعوت دیتا ہے, چھپ جاتا ہے مرزا محمد علی انجینئر, اگر آپ کو دعوت دے مناظرہ کے لیے تو آپ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ کسی کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. اگر یہ دعوت دینا تو اسامہ اور میں اکٹھے جائیں گے. پھر انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہوگی. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اسامہ خانی سب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرا میڈیا. پیر طریقت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب پھر آپ ٹائم دے دیتے ہیں, آپ کے ہم مشکور ہیں. گزشتہ دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے, انجینئر مرزا محمد علی. یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے, نہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ بتا ذرا. بیکٹیریا, وائرس پلس انفیکشن, صرف وائرس نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, آپ تشریف لائے ہیں. دیکھیں اسامہ خان یوسفزئی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہو اس کو اسی فیلڈ میں بات کرنی چاہیے. اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے, انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے, ایسے ہی وکیل بننے کے لیے, جج بننے کے لیے, تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے, اور ہر سلیبس کے نام ہیں, 8 نام ہیں اس کے. ہر سال کا ایک نام ہے, اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, دورہ حدیث. یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں, تخصص فی الافتاء, تخصص فی الحدیث, تخصص فی التفسیر. تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو. تو اسپیشلائزیشن کورس ان قرآن, ان حدیث اینڈ ان فقہ اسلامی. تو یہ کورسز ہیں. تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز ان نے کہاں کیے ہیں, کس عالم دین سے پڑھے ہیں, اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں, چاہے وہ بریلویوں کا ہو, چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو, چاہے وہ اہل حدیث کا ہو, تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. جو عطائی ڈاکٹر ہے وہ کہے میں اچھی طرح ٹیکہ لگا سکتا ہوں, اسے کہنے نہیں, ڈاکٹرز تجھے ڈاکٹر ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں. انجینئر کہ میں آٹوکیٹ کا ماہر ہوں, پر آٹوکیٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے کوئی کہ میں بہتر لائر ہوں, لیکن جو لائرز فورم ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خود کو کوئی جسٹس کہے اور جوڈیشل کمیشن اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو مجھے بتائیں ہم اس کو کیسے مانیں کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے
ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی کراچی سے جہلم آئے سفر کر کے، 26 نومبر کو انہوں نے ٹائم دیا تھا، انجینئر صاحب نے بذریعہ پتہ نہیں کس کے دیا تھا، گھر سے نہیں نکلے، اپنے اکیڈمی سے نہیں نکلے، تو یہ عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، نہ مولی ہے، تو اس کے جو فالوور ہیں مفتی صاحب وہ کدھر جا رہے ہیں یہ ذرا بتائیں؟ فالوور بھی رکھتے ہیں اچھی خاصی۔ مرزا صاحب کے فالوورز 2 سے 3 قسم کے ہیں، یا تو بلائنڈ فالوورز ہیں، بالکل نابینا ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یا پھر ناواقف وہ لوگ ہیں جو ظاہراً اس کی پگڑی دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، یا 2-4 یہ جو چربیک کر رہا ہے نا، اس کی وہ باتیں سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تکڑا ہے، اور تیسرے وہ ہے جو لوگ دین کو مذاق بنانے والوں کے ساتھی ہیں، کیونکہ میں نے اس کے گروپ میں بندوں کو دیکھا ہے، ان 3-4 کے علاوہ اور کوئی قسم اس میں موجود نہیں ہے، اس کے پاس کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کی پہلے تو اتھارٹی نہیں ہے۔ مجھ سے ساتھی بات کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار یہ تو ہمارے شاگردوں کے ساتھ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، چلو احسان کر لیں گے اگر یہ بیٹھ جائے گا، ایسا ہے نہیں، یہ کسی تگڑے عالم دین کے ساتھ جس دن بیٹھ گیا نا اہل حق میں، اس دن اس کا علمی دنیا میں آخری دن ہوگا، رات کو بیٹھ گیا تو علمی دنیا میں آخری رات ہوگی، پر یہ وہ دن اپنے لانے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنی حیثیت بھی پتہ ہے اور اپنا معاملہ بھی پتہ ہے، تو جس کو سرائکی میں کہتے ہیں نا گوگا آپ جوگا، وہ اس کو پتہ ہے، 2-4 ترجموں میں سے پڑھا ہوا، کچھ ادھر ادھر پڑھا ہوا، یقین مانیے میں اتنا حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات، جس حدیث سے یہ استدلال کر رہا ہوتا ہے نا، جو صاحب کتاب ہے جس نے وہ حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا عقیدہ اس کے عقیدے سے نہیں ملتا۔ مثلا یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتا ہے کہ حضرت امام بخاری نے یوں لکھا، تو امام بخاری سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا نظریہ کیا ہے، امام مسلم کی بات کرتا ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ کیا ہے، تو یہ اس طرح کی اس کی باتیں ہیں۔ پھر یہ آیت اٹھاتا ہے بعض اوقات، یا تفسیر میں سے کوئی بات اٹھاتا ہے، یا حدیث میں سے کوئی جملہ اٹھاتا ہے، وہ اس جملے پہ پورا پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے، اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے، تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ باقی میں نے دیکھا ہے جب یہ قرآن کریم کی آیت اٹھائے نا، اسے کہیں جو آیت تو پڑھ رہا ہے اور جس سے استدلال کر رہا ہے، کیا یہ ترجمہ وہی ہے جو ترجمہ باقی جگہ بھی ہم وہی کریں گے؟ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جس میں اس کا کمزور استدلال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس کو استدلال کا جواب دیں، پہلی بات یہ ہے جواب تب بنتا ہے جب بندہ قابل جواب ہو، بعض اوقات قابل جواب نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو جواب ہی نہ دو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، رب کریم نے فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے ایک اپنی بھونڈی دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیا، لہٰذا آگ مٹی سے افضل ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ ایک بھونڈی سی بات تھی، حالانکہ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں 15 جواب دیے شیطان کی اس بات کے۔ اللہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالی نے اس کو قابل جواب ہی نہیں سمجھا، کتنی فضول بات کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو رب کریم کی اس ترتیب پہ دیکھیں تو اصلاً مرزا قابل جواب ہی نہیں ہے، اتنا فضول بندہ ہے۔ لیکن امت کے اندر اگر یہ بیکٹیریا، وائرس پلس انفیکشن کچھ پھیلتا ہے تو اس میں ہم چلو کوئی عوام کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں، ورنہ حضرت یہ چٹکی بھر چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن یہ بیٹھ گیا نا اس دن ہم اس کے سارے جالے اتار کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ حضرت خالد بن ولید پہ اس نے کچھ بات کی ہے، اس آپ نے بھی سنا تھا کہ اسرائیل 1000 خالد بن ولید آ جائے اور ایک اسرائیلی کلاشنکوف لے کے آ جائے تو وہ کافی ہے اس کے لیے، تو یہ کیسی بات ہے یہ ذرا بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی ساون کے زمانے میں اندھا ہو گیا تھا نا، تو وہ کہتا تھا سب چیز سبز ہے، سب چیز سبز ہے، سب چیز سبز ہے، تو اس کا قصور نہیں تھا، اس بیچارے نے اس وقت اندھا ہوا بیچارہ جس زمانے میں ہریالی پھیلی ہوئی تھی، ساون کا زمانہ تھا۔ یہ بندہ جس عنوان پہ بات کرے چوٹ صحابہ یا اہل بیت پہ مارتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں صحابہ اہل بیت کا بغض ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اس کلپ میں اسرائیل کے ساتھ، کہتے ہیں حماس کے مجاہدین کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے جا کے حماس اسرائیل کو چھیڑا ہے۔ بھائی کسی کے گھر میں چوری ہو جائے اور ایک بچہ اٹھ کے چوروں میں سے چوری شدہ مال کرتے ہوئے ان میں سے ایک انگوٹھی اپنی واپس لے لے تو ہم کہیں گے نہ 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 لے، یہ انہی چوروں کا مال ہے، نہیں تو اپنا حق لے رہا ہے۔ تو حماس والوں نے تو اپنے حق لینے کے لیے کام کیا، وہ جنگ جاری تھی۔ تو تیرے پاس اگر اچھا جواب نہیں ہے تو کہہ دیتا مجھے اس پر دسترس نہیں ہے، لیکن بونگی تو مارنی ہے۔
اس نے بونگی مار بیٹھا کہ اس کے پاس تو ٹینک ہیں، 1000 خالد بن ولید بھی آ جائیں تو ٹینکوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے جہاں بھی ملے تو اس جگہ پہ بات کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اور چھوڑو، اس نے فتوح البلدان پڑھی ہوتی نا، میں کہتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے، عالم ہوتا تو دیکھتا۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ وہاں پہ 60,000 کافر ہیں، تو نے فرمایا میں اکیلا جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ اکیلے 60,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو موجود ہے حضرت خالد بن ولید کا جواب کتب میں، رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا اس کی مثال زندہ سی ہے، جو رب کا منکر ہے، رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ سی ہے۔ تو 60,000 لاشوں کے مقابلے میں اکیلا خالد کافی ہے، یعنی یہ ایمان کا درجہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ایمان کو تو سراہ نہیں سکتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ القہار فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، تو یار اپنی بونگی تو نہ مارنا تو، لیکن وہاں پر یہ بات کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو دراصل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان نے فرمایا تھا وفات کے وقت کہ دیکھو میں نے 226 جنگوں میں، کہتے ہیں نا 226 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی اور 226 پہ فتح پائی، تو فرماتے ہیں کہ میں آج بھی بستر پہ فوت ہو رہا ہوں، تو پتہ چلا جہاد میں موت نہیں ہے، رب جسے چاہے شہادت دے۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنی طبی موت فوت ہوئے، تو فرمایا خالد کی موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ جہاد پہ نکلو تمہیں کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہے بزدل، اس نے اپنی اس کھڈ سے جو جہلم میں بنائی ہوئی ہے نا، اس سے باہر نکلنا نہیں ہے، جس کو انگلش میں میرے خیال میں اکیڈمی کہہ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا مجھ سے، وہ کہتا ہے ویڈیو کے بیچ میں کہتا ہے کہ وڈا لیس دا پپڑ لیا، وڈا بوتل لیا، پیو کھاؤ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جو کھوڈ بنائی ہے جس کو اکیڈمی کا نام دیا ہوا ہے نا، جس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بیچارہ اس کھوڈ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شہادت اور باقی چیزیں کہاں چاہیے، تو اس لیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ چوٹ مار رہا ہے۔ مفتی صاحب نوجوان، ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں، تو ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے غیر مقلد ہوتے جا رہے ہوں، بس اس کے فالوورز بنتے ہیں۔ میں ان حضرات کو 2 باتیں کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آپ اس کو انجینئر مانتے ہو کہ یہ انجینئرنگ پڑھ چکا ہے، تو عالم مانتے ہو تو علماء کے پاس بھی آتا، علم پڑھتا۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کے فالوورز ہمیں کہتے ہیں بریلویوں کو عالم بنے، دیوبندیوں کو بنے، شیعوں کو بنے، اعلی حدیثوں کو بنے، کس کا بنے؟ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے ان چاروں میں کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، تم نے خود ہی مان لیا، تو یار کسی کا تو بن جائے، چلو ہم کہیں گے فلاں فرقہ کا جو بھی ہے، لیکن عالم تو ہے نا۔ حضرت یہ صرف انجینئر ہے۔ میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو یہ انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ اچھا مکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، دیہڑی دار مزدور، دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا، تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان۔ سمجھانے کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب آخر میں یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دعوت دے مرزا، سب سے پہلے دعوت دیتا ہے، چھپ جاتا ہے مرزا محمد علی انجینئر، اگر آپ کو دعوت دے مناظرہ کے لیے تو آپ جائیں گے یا آپ کے پاس وہ آنا چاہے تو آپ؟ اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے تو جہلم سے نکلے نہیں اپنے گھر سے، آپ ذرا بتائیں۔ میں کہتا ہوں یہ کسی کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا، اگر یہ دعوت دینا تو اسامہ اور میں اکٹھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہوگی، آپ دیکھیں کہ معاملہ ہوتا کیا ہے۔ باقی حضرت اس نے کوئی دعوت نہیں دینی، اور نہ اس نے وہاں بیٹھنا ہے، نہ اس نے بات طے کرنی ہے، صرف اس نے شرلیاں ماری ہوئی ہیں، بس اس کی جواب اور اس کے معاملات یہی ہیں کہ اس کی حیثیت لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے تھیلے کے اندر جو چیز ہے نا ذرا وہ دیکھ لیں، نایا جال ہے، شکاری پرانے ہیں، تو وہی ترتیب ان کی چل رہی ہے، اور اس کا معاملہ کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجینئر چل رہا ہے آج کل ٹرینڈنگ میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا میں، کہ انجینئر مناظرہ کرتا نہیں ہے، دعوت دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے جہلم آئے، ایک دفعہ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے، اب مفتی صاحب بھی تیار ہے، لیکن انجینئر بیٹھے تو صحیح یا ہمارے پاس آئے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جواب دینے کے لیے۔ اور ان کے فالوور جو ہیں ڈیر اسماعیل خان میں بھی کچھ شکایت مل رہا ہے کہ نوجوان غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں، تو جن کو مسئلہ ہے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔